زمین کا نہیں، فلسطین ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ سادہ کاغذ پر لکھے 67 الفاظ جنہوں نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل ڈالی۔ دنیا کے المناک تنازعات میں سے ایک تنازع خون ہی خون۔ حکمران دھوکے میں پھنسنے لگے، دھن نے گھیر لیا ریڈ لائن وار نے۔ مسئلہ فلسطین، یہود کا دعویٰ اور امت مسلمہ کا موقف۔ یہودیوں کی فلسطین میں رہنے کی خواہش ضد کیوں بن گئی؟ زمین کا نہیں، فلسطین ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کچھ سرکاری بابو، بڑے افسر، کچھ سینئر سیاستدان اور کچھ این جی اوز ہماری ریڈ لائن کو پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہم بالکل بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ایکسپلینر۔ آج ہم خلاصہ کریں گے ایک ایسے مسئلے کا جس پر نہ تو ٹی وی چینلز، نہ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور نہ ہی کسی اور پلیٹ فارم پر کھل کر بات ہو رہی ہے۔ تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ 1 مئی 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے سخت بیان اور گرم لہجے میں یہ واضح کیا کہ کسی جگہ پر ایسی کسی قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی شرط کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی کے مطابق پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ 7 اکتوبر 1937 کو مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جانب سے قائد اعظم کو ایک خط لکھا گیا، اور وہ خط آج کی بند آنکھیں کھولنے کو کافی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا: The Palestine question is very much agitating the minds of the Muslims. I have no doubt that the League will pass a strong resolution on this question, and also by holding a private conference of leaders decide on some sort of positive action in which masses may share in large numbers. This will at once popularize the League and may help the Palestine Arabs. Personally, I will not mind going to jail on an issue which affects both اسلام اینڈ انڈیا۔ اس خط کے کچھ 6 ماہ بعد ہی علامہ محمد اقبال کا انتقال ہو جاتا ہے، مگر آخری سانس تک علامہ اقبال فلسطین کی خاطر جیل جانے کو تیار تھے۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں فلسطینیوں کے حق میں ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ سن 1947 میں جب فلسطین کی تقسیم اور اسرائیل کو قائم کیا جاتا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح امریکی صدر ٹرومین کو ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں یہ باور کرواتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ، یعنی تقسیم کا فیصلہ اور اسرائیل کی حمایت، یہ دونوں غلط ہیں۔ ویسے تو بات یہیں پر ہی ختم ہو جانی چاہیے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن آج پھر ہمارے کانوں میں اس بات کو دھکیلا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے۔ کچھ پاکستانی وزراء ابراہم اکارڈ میں شمولیت کے اشارے دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس میں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ جیسے سینئر سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈ سے متعلق عرب ممالک کے ساتھ جانا چاہیے۔ پاکستان کے بڑے نیوز چینلز آپ کو ابراہم اکارڈ پر خاموش نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ اس موضوع کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا جائے، خاموش رہا جائے۔ مگر ہم آج ہر باریکی کو آپ کے سامنے واضح کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس ایشو پر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ابراہم اکارڈ یا ابراہیمی معاہدہ ہے کیا؟ تو یہ لوٹی بھی ٹرمپ کی ہی لگائی ہوئی ہے۔ سن 2020 میں ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں طے پائے جانے والے معاہدہ ابراہیمی یا ابراہم اکارڈ پر سب سے پہلے عرب امارات نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کا نام پہلے صدی کی ڈیل یعنی کہ ڈیل آف دا سینچری رکھا گیا تھا، اور بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا اور تبدیل کر کے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کا نام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، جو یہود، مسیحی اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ پیغمبر ہے۔ اور اس معاہدے کا اصل مقصد دنیا اسلام کے ممالک کو غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ ایک میز پر بٹھانا اور آپس میں ان سب کے تعلقات کو معمول پر لانا تھا۔ اس معاہدے کا آغاز پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین سے ہوا۔ عرب امارات عرب دنیا میں اردن کے بعد پہلا ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ پھر مراکش اور سوڈان نے بھی امریکہ بہادر کے دباؤ تلے ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر ڈالا۔ اب صدر ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت میں اس معاہدے پر مزید جن ممالک کو دستخط کرنے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے ان میں سے پاکستان بھی ایک ہے۔ پاکستان میں اشرافیہ، این جی اوز، کچھ خاص میڈیا ہاؤسز اور رانا ثناء اللہ جیسے سیاستدان اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ یہ ابراہم اکارڈ پاکستان کے لیے شدید فائدہ مند ہے۔
ہمیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں اب کسی قسم کا کوئی بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا. یعنی 70,000 سے زائد معصوم بچوں اور خواتین کا خون جو غزہ کی گلیوں میں آج بھی نظر آتا ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، اس پر کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. یہ بات حکمرانوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آج تو شاید سوال نہ ہو، مگر آگے جا کر یہ سوال ضرور ہوگا. ہمارے لیے بہترین روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ کلام پاک قرآن کریم ہے. قرآن کریم تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے بعد تل ابیب میں ایک بہت بڑا بینر آویزاں کیا گیا، اور اس بینر میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی تصاویریں آویزاں کی گئیں، اور ان دونوں کی تصویروں کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کی تصاویر بھی آویزاں کی گئیں. ان تصویروں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان سب حکمرانوں نے فلسطین بارے امریکی موقف کی حمایت کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف کے مطابق جلد ہی ایسے ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے جن کا تصور کسی نے نہیں کیا ہوگا. اب اگر ان جناب کا اشارہ پاکستان کی جانب ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کا 1946 کا خطاب اور علامہ اقبال کا 1937 کا خط پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ان حکمرانوں کو ورگلانے والوں کو بھی. سینئر صحافی حامد میر نے جیو نیوز پر نشر ہونے والے اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اقبال اور جناح کا پیغام پڑھ کر سنایا، اور اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی خبردار کیا کہ پاکستانی اشرافیہ کے وہ بااثر صاحبان جو آج کل اسرائیل سے دوستی کی حمایت کر رہے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا تعلق کیا ہے فلسطین سے، وہ قائد اعظم کے نام علامہ اقبال کا وہ خط پڑھ لیں جس میں علامہ اقبال نے کہا کہ وہ فلسطین کے لیے جیل جانے کو بھی تیار ہے. ایسے تمام خواتین و حضرات کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں. اب اس پر اگلا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ یہودیوں کی فلسطین میں رہنے کی خواہش آخر ہے کیوں؟ تو جناب یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کا آبائی وطن اور بیت المقدس ان کا مقدس مقام ہے، لہٰذا وہی اس کے وارث ہیں. تقریباً 2500 سال سے یہودی یہی ارمان پالتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں اور وہاں ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کریں تاکہ وہاں عالمگیر بادشاہ دجال اپنا تخت نصب کرے اور عالمگیر حکومت کو قائم کیا جائے. اسرائیل کی سرکاری زبان عبرانی ہے اور عبرانی کا شمار دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں ہوتا ہے. فلسطین کے مقدس شہر کو عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے. اس تاریخی شہر کو مسلمان، یہودی اور عیسائی یعنی کہ تینوں مذاہب کے ہی ماننے والے مقدس سمجھتے ہیں. یوں یہ شہر تینوں مذاہب کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے انتہائی تقدس کا حامل ہے. یہاں پر ایک مقام قباء الصخرہ ہے، گنبد صخرہ اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے یہ ڈوم آف راک ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر جب گئے تو یہیں سے تشریف لے کر گئے، اور اسی مقام پر مسجد اقصیٰ بھی واقع ہے. ابتدائے اسلام میں یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ رہی ہے، اور اسی لیے مسلمان مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں. یروشلم کا ایک مقام کنیسہ القیامہ ہے جو مسیحیوں کے لیے مقدس ہے. عالم مسیحیت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مصلوب کیا گیا. بیت المقدس کی مغربی دیوار کو وال آف دا ماؤنٹ یا دیوار گریا کہتے ہیں، مسلمان اسے دیوار برا کہتے ہیں. یہودیوں کے لیے یہ مقام مقدس ہے، اور یہودیوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اس دیوار کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، اور یہی وہ دیوار ہے جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے. یہودی تاریخ اس بات پر بھی اتفاق رکھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی قربانی بھی یہیں دی تھی. اسلامی صحائف میں اسی قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے. تو جناب یہ مختصر سی تاریخ ہے جس کی بنا پر یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک ایک انتہائی مقدس شہر کا درجہ رکھتا ہے. اب 1948 میں چلتے ہیں، جب اسرائیل کے ناجائز قیام اور 1967 میں اردن پر حملے اور بیت المقدس پر غاصبانہ قبضے کے بعد صہیونیوں کی خواہش کی تکمیل کا وقت قریب آ چکا تھا. لیکن اس وقت امریکہ کو روس سے مقابلے کے لیے عالم اسلام کی ضرورت تھی، اور مسلمانوں کے شدید رد عمل کے خطرے کے باعث امریکی اسرائیل کی خواہش پر عمل درآمد کو ٹالتے رہے. اس کے بعد سوویت یونین کی شکست ہوتی ہے، اور سوویت یونین کی شکست کے بعد حالات اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں. امریکہ خود کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھنے لگتا ہے.
اس کے بعد سے تاحال وہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے سوا مسلم دنیا کے ان تمام طاقتور ممالک کو نہتہ کر چکا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر تقریباً دیوالیہ کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو اسرائیل کے حوالے سے نرم پالیسی پلان کامیابی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل اور حماس کی جو جنگ چل رہی ہے، اس میں بھی امریکہ کھلم کھلا اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھے ملائے کھڑا نظر آ رہا ہے اور ہر طرح کا ساتھ دے رہا ہے۔ آج بھی ٹرمپ انتظامیہ جنگ بندی کے معاہدے کی باتیں تو کر رہی ہے، مگر شرطیں سب وہی ہیں جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو چاہتے ہیں۔ چاہے نوبل انعام کا لالچ ہو یا دنیا سے واہ واہ سمیٹنے کا شوق ہو، ٹرمپ کی جانب سے صلح کی کوشش تو ہو رہی ہے، مگر پس پردہ ایک ہی مشن نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلسطین پر صرف اور صرف یہود کا حق ہے۔ پاکستان کے کرتا دھرتا ہمارے حکمرانوں کو اب اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ زمین کا نہیں بلکہ فلسطین ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اقبال کے اس وعدے کا جواب آج بھی ہے، خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔